کہ ارے کبھی چلے جائیں گے، کبھی بیٹھ لیں گے جا کر کے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ جو بے حیائی میں ملوث ہوتا ہے، ادھر ادھر دوسروں میں منہ مارتا ہے، تو اس کو ایسی بیماری لاحق ہوتی ہے، ایسی ڈینجر بیماری ہوتی ہے کہ وہ اس بیماری کے اندر اچھا ہو ہی نہیں پاتا، اس کی جان پرواز کر جاتی ہے۔ چنانچہ اس نوجوان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نوجوان کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ بھی بیمار ہو گیا۔ جب بیمار ہوا تو اس کو ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا، اور ڈاکٹروں نے جب دیکھا تو بتلا دیا کہ نوجوان 2-4 دن کا مہمان ہے، اس کو لے جاؤ، جو کھائے کھلا دو، جو پیے پلا دو، یہ 2-4 دن کا مہمان ہے۔ چنانچہ اس کو گھر لے آئے۔ گھر لے آنے کے بعد ایک دن اس کا جوش ابھرا اور اس نے کہا کہ والدہ، آج میں چاہتا ہوں کہ مجھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر آ جائے، مجھ سے توبہ کے الفاظ کہلوا دیں، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن توبہ کرنے مجھ سے آتی نہیں۔ چنانچہ وہ حضرت آ جائیں گے، مجھ سے توبہ کہلوا دیں گے اور میں توبہ کر لوں گا، چنانچہ اللہ رب العزت کیا پتہ ہمیں معاف فرما دے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ چنانچہ فوراً ان کی والدہ کو برقع اٹھایا اور برقع اٹھا کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی اور کہا، دروازہ نوک کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اور کھٹکھٹانے کے بعد اندر سے آواز آئی، کون؟ تو کہا کہ میں حضرت وہی ایک بوڑھی عورت ہوں جو اپنے نوجوان کے لیے آپ سے دعائیں کروایا کرتی تھی کہ میرا نوجوان شراب کباب میں لگا ہوا ہے، میرا نوجوان بیٹا شراب کباب میں لگا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں بری خرافات جو بھی ہیں وہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، حضرت نے کہا کہ دیکھیے کہ ابھی ہمارے درس کا وقت ہے، اب میں سبق پڑھاؤں گا، لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ میرے منتظر ہیں اور میں ان کو سبق پڑھاؤں گا، پھر دیکھا جائے گا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ حضرت وہاں نہیں گئے۔ جب حضرت وہاں نہیں گئے، حضرت نے سبق پڑھایا، پھر وہ نوجوان وہاں سے، وہ جو بوڑھی عورت تھی وہاں سے چلی آئی، اور چلی آنے کے بعد اس نوجوان سے کہا روتے ہوئے کہ بیٹا، آج تک میں تم سے کہتی رہی کہ حضرت کے پاس چلے چلو، حضرت کے پاس چلے چلو اور توبہ کر لو چل کر کے، تم نہیں گئے، تمہارا ٹائم ہی خراب ہے، تمہارا وقت ہی بیکار ہے، آج تم بلا رہے ہو، آج حضرت نہیں آ رہے ہیں، تمہارا وقت ہی بیکار ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ لاسٹ اس کا وقت چل رہا تھا، اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ والدہ آپ گواہ رہنا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور اللہ سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں کہ اللہ میری توبہ قبول کرنے کے لیے آپ حسن بصری کے محتاج نہیں ہیں، آپ تو اس گنہگار کی توبہ کرنے کے لیے حسن بصری کے محتاج نہیں ہیں، آپ تو کسی کے محتاج نہیں ہیں، اللہ آج سب سے بڑا گنہگار بندہ، آج دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بندہ آپ سے توبہ کر رہا ہے، اللہ میری توبہ قبول کر لیجیے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، اس کی والدہ نے کہا اور کہا ماں میں چلا، اور چلتے ہوئے جو باتیں آپ سے کہے جا رہا ہوں باتیں مان لینا۔ ایک بات یہ ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفن کرنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر مسلمانوں کے قبرستان میں ہمیں دفن کرو گے تو کیا پتا میرے بغل میں جو مردہ ہو اس کو بھی میری وجہ سے عذاب ہونے لگے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے دوپٹے سے میرے گلے میں پھندا ڈالنا اور سارے بصرے کے سارے گلیوں کے اندر گھمانا، اور تاکہ نوجوانوں کے پاور ہو جائے، نوجوان یہ سمجھ لے کہ اگر کوئی نوجوان شراب اور کباب میں لگا ہوتا ہے، اگر کوئی نوجوان بے حیائی میں لگا ہوتا ہے، اس کا حشر یہ ہوتا ہے چنانچہ ساری گلیوں میں کتے کی طرح ہمیں گھسیٹنا۔ پھر کیا ہوا، اور وہ توبہ کے کلمات کہے، کلمہ پڑھا، توبہ کا کلمہ پڑھا اور توبہ کا کلمہ پڑھ کر کے جہاں پہ رکھ ہو گیا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، وہ عورت تھوڑی دیر روتی رہی، پھر اس کے بعد کہا رونے سے کام کہاں چلتا ہے۔ چنانچہ محلے والوں کے پاس گئی اور محلے والوں کے پاس جا کر کے کہا کہ میرا بیٹا جو تھا وہ بیمار تھا اور آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ حضرات چلیے
اس کی تجہیز و تکفین کر دی تھی۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا کام ہے، چلو ہم لوگ چلتے ہیں۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ سارے لوگ آئے، اس کو نہلایا کفنایا۔ جب اس کی نماز جنازہ کی باری آئی تو فوراً وہ دوڑتی ہوئی گئی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہا کہ حضرت اب چلیے میرا بیٹا جو آپ کے پاس جو ابھی آئی تھی کہ آپ توبہ کے کلمات کہلوا دیجیے گا، چنانچہ وہ لڑکا جو تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے، آپ چلیے اس کو تو اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے چل کر کے، کیا پتہ آپ کی نماز جنازہ پڑھانے سے اس نوجوان کی مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھیے جس نے ساری زندگی ایک اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، میں کس طریقے سے اس کی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہوں۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے قیلولہ کا وقت ہے، میں نہیں جاتا۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے سونے کو، میں نہیں جاتا۔ چنانچہ وہ لیٹ گئے، اس کی ماں روتی ہوئی بیچاری آئی اور جو تجہیز و تکفین میں جٹے ہوئے تھے، جو کفن کر رہے تھے، کفن پہنا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اب اس کا نماز جنازہ کون پڑھائے؟ چنانچہ اس کی والدہ نے کہا کہ آپ مشورہ کر لیجئے، جو مشورے میں طے ہو جائے وہی اس کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ چنانچہ لوگ مشورے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون؟ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ کون ہو؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں حسن بصری ہوں۔ فوراً وہ دوڑتی ہوئی گئی اور دروازہ فوراً کھول دیا اور کہا کہ حضرت آپ آ گئے ہیں، حضرت آپ کا بہت شکریہ ہے، حضرت آپ آ گئے تو آپ کی نماز جنازہ پڑھانے سے کیا پتہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے کی مغفرت ہو جائے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہن مجھے نماز جنازہ پڑھا لینے دیجئے، اس وجہ سے جب میں قیلولہ کے لیے لیٹا تھا تو مجھے خواب کے اندر کسی منادی نے ندا کی، کسی آواز لگائی کہ اگر اے حسن بصری تم کیسے اللہ کے ولی ہو، ایک ولی وہاں پر انتقال ہوا ہے، تم اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ پھر کیا ہوا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بہن مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھا لینے دیجیے۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اللہ رب العزت نے بتلا دیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، ولی کہتے ہیں دوست کو۔ چنانچہ لاسٹ وقت میں اس نے توبہ کیا، توبہ کے کلمات کہے، اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو اس طریقے سے قبول کیا کہ اپنا دوست بنا لیا۔ آج ہم لوگ توبہ کریں گے، ہم لوگ اللہ کے قریبی بنیں گے۔ آج ہماری مائیں بہنیں توبہ کریں گی تو آج ہماری مائیں بہنیں بھی اللہ کے قریبی بنیں گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہماری ریکویسٹ ہے جتنے بھی گناہوں کے اندر ملوث ہے، چاہے موبائل کے ذریعے سے گناہ کر رہے ہوں، چاہے زبان کے ذریعے سے گناہ کر رہے ہوں، چاہے اعمال کے ذریعے سے گناہ کر رہے ہوں،